बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ट्रायल साइफर केस में वो अब अटक जेल के अंदर ही होगा। ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है कि अब अदालत जेल जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है ज़राए से, जो ये कहें कि मौजूदा सिस्टम के हामी जो साफ़ी हैं और उनके कहने पर चल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ज़राए से खबर ये दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। अब दिलचस्प बात यह है, यही कहा जाता था कि जी ये तो अदालत में आए, चाहे इसको स्ट्रेचर पे आना पड़े, कहीं भी आए, इनको कौन से सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कातिला हमला हो चुका था। अब कह रहे हैं नहीं जी, वो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से अदालत ही जाएगी अब जेल के अंदर। अब आइन कहता है कि फेयर ट्रायल का हक सबको है, आइन में लिखा है। और अब ये फेयर ट्रायल का इन्होंने ये पीडीएम पीपल्स पार्टी ने रखा था जी, फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल क्या हो सकता है जेल के अंदर, जहां ना आम वकला को इजाजत होगी, ना मीडिया को इजाजत होगी, ना वो कमरा अदालत होगा, ना उस तरह का माहौल होगा। एक शख्स जेल से ही उसको रख के, जेल में ही वहीं पर रख के वहीं उसकी अदालत लगा दी जाए, तो वो क्या कोई ओपननेस है? तो ये अब मामलात हैं। सिर्फ ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ ही नहीं है, पूरी जमात के साथ है। और आप देखिए, अगर परवेज इलाही उनका साथ नहीं छोड़ते तो उनकी भी गिरफ्तारी और सारा कुछ हो रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी तक, जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके लेकिन पूरी तरह से चुके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, तो अब अभी उनको भी केसेस का सामना है और उनकी अहलिया इसकी तस्दीक भी कर रही हैं। वो सब मैं आपके सामने रखता हूं। और इसका एक पहलू देखिए कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई अपना उस तरह का वजूद नहीं रखती, लेकिन आप देखिए कि सारे चैनल्स के लिए लाजमी था कि उनको कट करना है, यानी उनको दिखाना है आपने कुछ तो बने। अब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग, चैनल चेंज कर देंगे। अच्छा, किसी को भी चेंज करेंगे न्यूज को, तो वहीं पर अगर नजर आएंगे फिरदौस आशिक अवान साहिबा, तो वो किसी भी चैनल को नहीं देख रहे होंगे, वो फिर सोशल मीडिया पे ही जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इररेलेवेंट होता चला जा रहा है और एक मोनोटोनस सी होगी। और आप ये देखें कि इस तरह मीडिया पहले ही बुरा हाल है, जिस तरह बाकी इदारों का है वो भी बुरा हाल हो गया है। अभी एक खबर तो ये भी आ गई कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको हटाने का कह दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और इसलिए कि जी वो कह रहे हैं कि जी ये सही काम नहीं कर रहे। और इस पर सीनियर सहाफ़ी मैं देख रहा था, वो ये कह रहे हैं, दीगर लोग ये बात कर रहे हैं कि जी क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं हरवाए तहरीक इंसाफ को। ये अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन अभी हाल ही में, उसमें तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने सही नहीं किया, किसी सूरत तहरीक इंसाफ नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए जनाब उनको हटाया जाए। और बाकी भी अकाड़ पचाड़ निगरान सेटअप ने की है बहुत ज़्यादा, और नज़र आ रहा है कि ऐसे लोग जो उस तरह कारामद नहीं साबित हो रहे और उस सिस्टम में, तो उनको अब वो जिसको कहते हैं ना जी साइड पर किया जा रहा है, और कुछ ऐसे लोग लाने की कोशिश हो रही है कि जो काम करके दिखा सके, जो मकासद हैं सिस्टम के अंदर के बिल्कुल ही माइनस और तहरीक इंसाफ कहीं ना हो। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसका कोई कला कमा नहीं हो जाता। ये तज्जियाकार भी कह रहे हैं, ये अंदर से भी ज़राए से खबर चल रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। उस कला कमा के चक्कर में अवाम का कला कमा हो गया है। बिजली के बिल्स देखिए, गैस 55 से 60% महंगी करने का कह दिया हुआ है कि जी IMF की शराइत हम मानेंगे। वो सब कह रहे हैं, अल-ऐलान कह रहे हैं कि हाँ जी सारी शराइत हमने माननी है। बिजली के बिल सिर्फ ये है कि जी कोई पूरी सर्दियां आप इन्हीं को भुगतते रहेंगे किस्तवार, ये ज्यादा हो सकता है, उसके लिए भी IMF से इजाजत चाहिए। फिर गैस के बिल आ रहे हैं, डॉलर जो है वो 350 पर पहुंच गया है, पेट्रोल महंगा होने वाला है, एक तूफान महंगाई का मजीद आ रहा है जिससे आप इस तूफान को भूल जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए, फिर जब लोग इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि ना पेट्रोल कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, बिजली के मीटर कटवा बैठेंगे, बिजली का कम इस्तेमाल हो जाएगा, उससे एक और हंगामा होगा। लेकिन मसला ये नहीं है, सिस्टम का मसला ही नहीं है, सिस्टम का मसला है इमरान खान। और अब तो मैं देख रहा हूं, कह रहा था कि जी वो जेल से तो रिहा हो जाएंगे, निजाम के तो कैदी रहेंगे, यानी उनको कोई रिहाई नहीं मिलनी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, ये 1 साल तक है ही नहीं। तो असल खबर तो इमरान खान है जी, जेल में है। अच्छा, अगली अदालत, अगला केस, ओहो जेल में ही रखना है, कैसे रखना है? सिस्टम को इससे गर्ज नहीं है कि लोग मर रहे हैं, लोग को बिजली नहीं मिल रही, नहीं। अगरचे जो निगरान वज़ीर दाखिला उनका काम है अमन व अमान का क़याम, ताकि इलेक्शन हो सके, वो भी कह रहे हैं जी अदालतें तो इसको सहूलत देती हैं। तो हर तरफ आपको फोकस तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ही नजर आएंगे। अब आप ये देखें कि क्योंकि अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं गए फवाद चौधरी,
تو پوری طرح سے تو اب ہوا یہ ہے کہ جناب ان کو بھی کچھ کیسز کا مزید سامنا ہے. اب خبر یہ ہے کہ حماد اظہر سمیت قاسم سوری سمیت 52 ملزمان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں علی زیدی، فواد چودھری، اعظم سواتی بھی نامزد ہیں. FIA تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، قاسم سوری، اعظم سواتی، فواد چودھری، علی زیدی سمیت. اچھا علی زیدی بھی چھوڑ گئے، لیکن چونکہ استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جا رہی. اور خبر یہ بھی ہے، بعض صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی کچھ چھوڑ کر لوگ جو ہیں وہ استحکام میں پاکستان پارٹی کی طرف جانا ہے ان کو. تو یہ اب معاملہ چل رہا ہے، تو اس پارٹی کو کھڑا کرنا ہے. یہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں اس ملک میں، چونکہ تجربہ گاہ ہے نا یہ، تو اب تجربے کریں. تجربہ ہی چل رہا ہے یہ. اور ایک اور یہ بڑا، اس سے جیسے ہم سیاسی استحکام لے کر آئیں گے، جسے معاشی استحکام آئے گا، کیونکہ استحکام نام اس لیے رکھا ہے پارٹی کا. تو ادھر جائیں جی. اگر ادھر فواد چودھری نہیں نظر آ رہے تو اب یہ دیکھیے علی زیدی سمیت 52 نامعلوم ملزمان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر IG پنجاب، پولیس فورس اور دیگر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کے الزام میں PTI کے رہنماؤں کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ CI آفیسر کی مدعیت میں درج کرایا گیا، جس میں حماد اظہر، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، قاسم سوری، عمر سرفراز چیمہ، علی زیدی، فواد چودھری، اعظم سواتی بھی نامزد ہیں. اچھا اسی طرح یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ عمران ریاض خان، ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے. اب حیران کن طور پر وہ کتنے مہینوں سے وہ بیچارہ لاپتہ ہے، اور اب دیکھیے کہ اس کو بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چلیں آپ نے مقدمے میں نامزد کر دیا تو شاید اب آپ ایک کام کر دیں، آپ اس کو گرفتاری کر لیں، عمران ریاض کو. اتنی مہربانی کریں یہ FIA اور پولیس کہ اس کو گرفتار کریں. ڈھونڈ لیں گے تو گرفتاری بھی پھر آپ تو ڈال دیں، ظاہر تو ہو، سامنے تو آئے تو وہ کہاں ہے، تاکہ کسی عدالت کے دروازہ کو کھٹکایا جا سکے. عدالتوں کا جو حال ہے وہ تو ہے ہی، لیکن چلیں کسی صورت میں پتہ لگ گیا اس کی خیریت کا. پوری قوم منتظر ہے، گھر والے ہیں، اس کے بیوی بچے، والدین، بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، سب. تو کچھ تو پتہ لگے گا. یہی کر دیں اسی کیس کے چکر میں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کر کیا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ایک یہ کوئی رات 10 بجے ان کی لیٹسٹ ٹویٹ ہم کہہ سکتے ہیں، فہیم اختر ملک صحافی ان کو وہ لکھتے ہیں اور اس کا جواب پھر فواد چودھری نے دیا. بجلی کے بلوں پر نگران وفاقی کابینہ کے اجلاس کو ختم ہوئے 10 گھنٹے ہو گئے، مگر تاحال اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا کہ فیصلہ کیا ہوا ہے. لگتا ہے مرتضی سولنگی صاحب سو گئے ہیں. اب یہ اچانک میں سمجھ رہا ہوں کہ جب یہ خبر سامنے آئی ہے تو اس کے بعد ایکٹیو ہو گئے فواد چودھری نے. یہ جب ان کا پتہ لگا جی FIA میں نام، تو انہوں نے 2-3 ٹویٹس کیے ہیں اب. اچھا جب مرتضی سولنگی بھی اب نگران وزیر اطلاعات ہیں تو فواد چودھری بھی وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، تو وہ اس پر کہتے ہیں یہ جو اجلاس ختم ہوا 10 گھنٹے ہو گئے، کوئی اعلامیہ نہیں جاری ہوا بجلی کے والے سے. تو اس پر فواد چودھری لکھتے ہیں نگران حکومت پر PDM حکومت کی نالائقی کا بوجھ شفٹ نہیں کیا جا سکتا. سیدھی بات ہے، بجلی بنانے کے مہنگے پلانٹ لگائے گئے، اب 1400 ارب روپیہ آپ نے ان بجلی کے کارخانوں کو دینا ہے. حالات ہیں نہیں کہ حکومت سبسڈی دے دے. اب صرف سیاسی نعرے کے طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں سارا بوجھ نگران حکومت اٹھائے. اب وہ نگران حکومت کی سائیڈ بھی لے رہے ہیں، لیکن تنقید صرف اور صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ کر رہے ہیں، لیکن مقدمات ان کے اوپر نگران حکومت کے ہی دور میں درج ہو رہے ہیں. یہ بھی فواد چودھری صاحب کو پتہ ہی ہوگا. اچھا پھر جناب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نگران وزیر محمد علی کہہ رہے ہیں کہ PDM کی حکومت نے جان بوجھ کر آخری ماہ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی اور یہ فیصلہ نگران حکومت کے لیے چھوڑ دیا. پاکستان کے 2 تہائی بحران دراصل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پیدا کردہ ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. اب وہ تنقید اسی پر ہے. تحریک انصاف کا نام نہیں لے رہے، تو اب کیسز کا بھی پھر بھی سامنا ہے، لیکن تحریک انصاف کا نام ابھی بھی نہیں لے رہے فواد چودھری صاحب. اور اچھا اس کے ساتھ جو میں نے عمران ریاض کے بارے میں بات کی نا، عمران ریاض کا ٹویٹر اکاؤنٹ 11 مئی سے خاموش ہے، مگر اسے بھی نئے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا. وہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا کرا ہے. اس نے یہ جرم کب اور کیسے سر انجام دیا؟ تو اب اس پہ احمد بڑائچ بڑے زبردست ریسرچر ہیں، یہ لکھتے ہیں وچ میں کریٹ ہیٹڈ امنگ جنرل پبلک اگینسٹ پنجاب پولیس، کہ پھر لوگ اس طرح سے متنفر ہو جاتے ہیں اداروں سے. اب فواد چودھری صاحب تو ہیں ہی، لیکن ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس پر ان کی اہلیہ جو ہیں وہ لکھتی ہیں کہ جی بالکل، ایک لاہور میں FIR پرسوں ہوئی ہے اور آج ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے. کیونکہ جب یہ ایک صاحب نے لکھا فواد چودھری پر نئی FIR ہو گئی ہے تو اس پر وہ تصدیق کر رہی ہیں ہبہ فواد چودھری صاحبہ کہ جی بالکل ایک پرسوں درج ہوا ہے اور ایک آج ہو گیا ہے. اچھا اب دیکھیں دونوں میاں بیوی جو ہے نا نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. نواز شریفی عوام کو مہنگائی بجلی کے بلوں میں اضافے سے بچائیں گے، مریم نواز شریف. تو ہبہ لکھتی ہیں، ہبہ مطلب آنکھیں بند کر کے وہ انہوں نے ایموجی لگایا اس پہ. پھر یہ بڑا دلچسپ ہے کہ تقریباً 13 گھنٹے پہلے
تو اس کا مطلب ہے جب عمران خان صاحب کی رہائی کے احکامات آئے، خیر پھر دوبارہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی، تو لکھتی ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہے عزت دے، جسے اللہ چاہے ذلت دیتی ہے۔ اب دیکھیے اسی وقت میں جب عمران خان صاحب کے حق میں ایک فیصلہ آیا۔ اچھا جی، مغیث علی نے جب کہا تو انٹر بینک میں ڈالر 303 روپے کا ہو گیا، کوئٹہ میں چینی 180 روپے کلو، آٹے کی 100 کلو بوری 14,800، لاہور کے اوپن مارکیٹ میں چینی 160، پوش علاقوں میں 170 روپے فی کلو چینی، سٹاک مارکیٹ میں مندی، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کے بل گلے کا توق، غریب کہاں جائے، اور وزیر اعظم تو کینیا جا رہے ہیں۔ تو ہبا فواد چودھری کہتی ہیں جی تبدیلی، وہ کہتے تھے پرانا پاکستان، تو وہ تنقید دونوں میاں بیوی اس سسٹم پر یعنی ان پی ڈی ایم پر حکومت پر کر رہے ہیں۔ اچھا پھر جی بجلی 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، جولائی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں درخواست دائر، نیپرا کل سماعت کے بعد اضافے کا فیصلہ کرے گا، اضافے کی صورت میں صارفین پر 35 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ تو ہبا صاحب فرما رہی ہیں یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ پھر 8 گھنٹے پہلے پھر انہوں نے جو عمران خان صاحب اکثر آیت الحمد شریف کی، سورہ فاتحہ شریف کی آیت ہمیشہ اپنی تقریر سے پہلے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انہوں نے شیئر کی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ بھی تقریباً اب سے 9-10 گھنٹے پہلے۔ مریم نواز صاحبہ کی دلی خواہش ہے کہ ان کے والد وزیر اعظم پاکستان بن کر واپس آئیں۔ یہ وقاص سمجھتے ہیں یہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اور یہ مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ضرور ان کو جواب دے رہی ہیں یا بات کر رہی ہیں۔ اچھا فواد چودھری صاحب نے شہزاد اقبال جو صحافی ہیں ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے، جس میں خواجہ صاحب نے جب کہا نا جی یہ بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں، ریلیف دیا جائے، جی ایس ٹی کم دی جائے، جو شہزاد اقبال نے ان کو جو آئینہ دکھایا اس کو ری ٹویٹ کیا فواد چودھری نے۔ خواجہ صاحبان آپ کی حکومت گئے ہوئے صرف 15 دن ہوئے ہیں، یہ مہنگی بجلی کے پاور پلانٹس آپ کے لگائے ہوئے ہیں، بجلی کی قیمت اور اس پر ٹیکس میں اضافہ بھی آپ نے کیا، آپ نہ بجلی کی چوری روک سکے اور نہ اس کی مفت فراہمی روک سکے، تو جواب آپ تو جو آپ نہیں کر سکے اس کا بوجھ نگراں حکومت کیسے اٹھائے، وہ بھی آپ ہی کی لائی ہوئی ہے۔ تو جناب یہ فواد چودھری صاحب کے کچھ ٹویٹس ہیں ان کی اہلیہ کے، اور یہ صورتحال ہے، ان کے خلاف مقدمہ بھی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جب تک پوری طرح وہ استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جاتے یا تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد شدید تنقید نہیں کرتے جب تک عمران خان صاحب پر یا تحریک انصاف پر، تب تک تو یہ معاملات ان کے اس طرح نہیں سلجھ رہے۔ یہی حال اسد عمر کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہا تو ہیں مگر کیسز کا ان کو سامنا ہے، لیکن جو لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں پوری طرح سے شامل ہو گئے ہیں، اور کے پی سیکشن جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب پر چھوڑا ہوا ہے، تو وہاں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے 7 خون معاف ہو چکے ہیں۔ تو ورنہ اگر تحریک انصاف میں ہیں پھر تو آپ جیل میں ہیں، یا آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، آپ کے گھر بار بھی توڑا جا سکتا ہے، آپ کے کاروبار بھی تباہ ہوگا، آپ کے مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی اہلیہ وہ سڑکوں پر ہوں گے، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے عثمان ڈار کے ساتھ جو ہوا ہے، کاروبار بھی بند ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو آپ اگر بیچ میں ہیں تو پھر آپ جیل سے تو باہر ہیں، لیکن پھر مقدمات کا آپ کو ہلکے آنچ پر سامنا ہے۔ تو فی الحال ہمیں یہی لگ رہا ہے پلان، اور یہی اس وقت ملک میں چل رہا ہے، اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو زیادہ ہمیں فوکس اسی طرف ہے۔ جہاں تک میں نے باقی عوامی مسائل کا عرض کیا تو عوام کے مسائل ہیں، وہ عوام جانے اور مسائل جانے۔ اللہ حافظ۔